سے طائف کا سفر کیا کہ طائف کے لوگوں کو دعوت دیں گے، شاید وہاں سے کوئی مسلمان ہو اور مسلمانوں کو قوت ملے اور دین کی محنت کرنے میں آسانی ہو۔ بہت لمبا سفر، تقریباً کتنے کلومیٹر کا سفر ہے یہ ہمارا حرم سے یہاں کا؟ یہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے نا۔ کتنے کلومیٹر ہوگا؟ یہ 2 راستے ہیں، یہ سیل کبیر والا راستہ ہے، یہاں سے 150 کلومیٹر ہے، 130-135، اور دوسری طرف سے کم ہے، وہ 100 کلومیٹر۔ 100، یہ والا 2 راستے حرم سے نکلتے ہیں جو ایک اراؤنڈ 100 کلومیٹر کے قریب، اور جس راستے سے ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے جورانا بھی گئے تھے، وہاں سے بھی ہم وہ زیارت کر کے آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں، تو یہ اراؤنڈ 130 کلومیٹر کا سفر بتا رہے ہیں یہاں حرم سے طائف۔ ہم طائف پہنچ گئے ہیں، ابھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مسجد انشاءاللہ وزٹ کریں گے۔ یہ بہت بڑی مسجد ہے۔ یہ ہے جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مسجد طائف کے اندر۔ یہ گروپ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مسجد حضرت عباس، اور یہ وضو خانہ مسترات کے لیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد جو سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قرآن شریف کا ترجمہ کیا۔ طائف کا سفر ہمارا، طائف یہ وہ شہر ہے جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی کہ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ کے لیے یہاں کا سفر کیا کہ شاید مکہ والے نہیں تو طائف والے بات کو سن لیں، ایمان لیں اور اسلام کو ایک قوت مل جائے، ایک طاقت مل جائے پھیلنے کے لیے۔ آپ کو اندر کا حصہ دکھاتا ہوں، یہ مسجد کا اندرونی حصہ۔ ماشاءاللہ سعودی عرب میں جتنی بھی مسجدیں نظر آتی ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور ایک سے ایک حسین مسجد، دل بھر نہیں آتا ان مسجدوں کو دیکھ کے، اتنی خوبصورت مسجد ماشاءاللہ کہ نماز پڑھنے میں بھی مزہ آ جائے۔ مسجد کا اندرونی حصہ۔ یہ مستورات کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ، اور یہاں سعودیہ میں جتنی بھی ماشاءاللہ مساجد ہیں ان میں مستورات کے لیے خاص جگہیں بنی ہوتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ طائف کا موسم، ابھی ہم مکہ سے سفر کر کے آئے ہیں اور طائف کا موسم مکہ سے بہت بہتر ہے۔ اس وقت یہاں سردی محسوس ہو رہی ہے جبکہ مکہ میں گرمی تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قبر بھی یہیں پر ہے، لیکن کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے جتنی بھی قبریں ہیں وہ یہاں پہ نشاندہی یا کوئی اس طرح کا مارک نہیں لگاتے، تو اس وجہ سے وہ قبر کی زیارت نہیں کر سکتے۔ طائف اپنے موسم کی وجہ سے اور پانی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور، طائف اپنے موسم کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور مسجد کا یہ بیرونی حصہ، یہ مسجد ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مسجد، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ طائف میں عداس کا باغ، جو ایک یہودی کے غلام تھے اور وہ اس باغ میں کام کرتے تھے۔ عداس کا باغ یہ پیچھے کی طرف ہے اس دیوار کے،
جہاں پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب طائف والوں نے تکلیف پہنچائی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وزٹ کیا تھا ان کے پاس مکہ سے ہجرت کر کے کہ طائف والوں سے بات کریں گے، شاید یہ بات مان لیں، تو 3 بڑے سردار کے پاس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 3 بڑے سردار کے پاس آپ علیہ الصلاۃ والسلام گئے اور ان سے بات کی، تو تینوں نے بات کو نہیں سنا اور تینوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو انکار کرنے کے بعد عرب جو کہ مشہور ہیں اپنی مہمان نوازی سے، تو انہوں نے اپنی مہمان نوازی کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے علاقے کے شریر لڑکوں کو لگا دیا، تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے خون جاری ہو گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چپل مبارک تک خون سے رنگین ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس باغ میں آئے تھے، تو عداس جو ایک یہودی کے غلام تھے، انہوں نے دیکھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب لہو لہان دیکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انگور پیش کیے، کئی مسافر ہیں، کئی دور سے آئے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو عداس نے کہا یہ کوئی آسمانی کلام ہے، اور اس لیے عداس جو ہے وہ فوراً ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے، اور وہ یہودی نے بھی عداس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان کا خیال رکھنا، مسافر ہیں، مہمان ہیں، تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال رکھا، اور اس طرح سے یہ مسجد عداس رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب کی گئی ہے۔ الحمدللہ عداس رضی اللہ عنہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی اللہ پاک نے توفیق دی، اور یہاں کا جو انگور بہت مشہور ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نوش فرمایا تھا، لیکن اب کیونکہ وہ باغ جو ہے نا یہاں پہ رہے نہیں، ایسے نظر نہیں آتے، کچھ دودھ کے باغ وغیرہ ہوں، اور انار، دنیا کے 2 انار بہت مشہور ہیں، کابل اور طائف کے انار بہت زبردست کوالٹی کے انار ہوتے ہیں، اور ہم نے بھی یہاں انار کھائے، بہت مزے کے انار تھے ماشاءاللہ۔ تو یہ طائف کا سفر ہمارا رہا جو کہ موسم کے لحاظ سے بہت زبردست، اور اگر آپ مکہ سے یہاں آتے ہیں حرم سے، تو ہم نے اپنی ٹیکسی بک کروائی ہے، 300 ریال انہوں نے ہم سے چارج کیے، جس میں مسجد جورانہ کا وزٹ بھی انہوں نے کرایا، اور یہاں کی طائف کی زیارتیں بھی ہمیں کرا کر کے انشاءاللہ واپس جائیں گے، اور یہاں کا موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے کمپیریٹیولی، اگر آپ مکہ سے دیکھیں تو یہاں ابھی بھی اس وقت نومبر کا مہینہ ہے 2023، اور اس وقت موسم بہت زبردست ٹھنڈا موسم ہے ماشاءاللہ۔ یہ طائف کے انار اور یہ کچھ چیزیں جو باہر سے منگوائی ہوئی، اور یہ تو اس وقت بھی یہاں موجود ہے۔ یہ مسجد علی، جس کے بارے میں یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ طائف میں موجود ہے، عداس کے باغ کے بالکل سامنے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں امیر تھے تو وہ یہاں آ کر جتنے بھی فیصلے، جتنے بھی یہاں کے لوگوں کے فیصلے ہیں وہ یہاں کرتے تھے، اور ایک اور بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہاں پہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ممبر کے سامنے ایک خندق یا ایک گھڑا سا کیا ہوا تھا کہ جب حملہ ہوتا، جب لڑائی ہوتی تو وہ یہاں پہ اسے ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے، اور جب لڑائی میں فتح ملی تو اس کے بعد جو ہے جو مال غنیمت ہے وہ بھی اسی میں اکٹھا کیا گیا اور اسی میں رکھا گیا۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ مسجد ہے، طائف میں موجود ہے. اور یہ سامنے عداس کا باغ ہے جہاں پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تھک ہار کے جب طائف والوں نے ظلم و ستم کیا تھا اس کے بعد جب آئے تھے تو علی رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ مسجد، جو کہ آج کل جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ نے بند کی ہوئی ہے، جس میں آپ وزٹ نہیں کر سکتے. تو امید ہے جتنی بھی انفارمیشن آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ اتھینٹک ہو، اور بہت سارے لوگوں سے تصدیق کرنے کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، آمین. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد جو کہ طائف میں موجود ہے. اور طائف کا موسم بڑا زبردست رہتا ہے، اور بہت ہی اس وقت مکہ میں گرمی تھی جب ہم وہاں سے سفر کر کے یہاں آئے، اور اس وقت سردی محسوس ہو رہی ہے وضو کرتے ہوئے بھی، پانی بھی استعمال کرتے ہوئے، اور ٹھنڈا پانی ہے. یہاں کے واش روم میں بھی جو ہے وہ گیزر لگے ہوئے ہیں، تو اٹس مین کہ یہاں پہ سردی رہتی ہے. تو طائف جب بھی آئیں اپنے ساتھ جو ہے وہ گرم کپڑے پہن کے آئیں، اسپیشلی ان موسم میں. آج کل کی بات کر رہا ہوں، نومبر کا مہینہ ہے، باقی جون جولائی میں کیا ہوتا ہے اس کا آئیڈیا نہیں. السلام علیکم. طائف میں یہ مسجد ہے ایک مسجد رسول، جس کی بنیاد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود رکھی ہے، اور اس میں ابھی جانے نہیں دیتے، یہ بند کیا ہوا ہے. اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی ایک خاتون، جن کا گھر اوپر کی طرف ہوتا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں نماز پڑھتی تھی تو ان کے اوپر وہ کچرا پھینکتی تھی. تو جتنے بھی وہ کچرا پھینکتی تھیں، اور اس طرح سے ایک دن وہ بیمار پڑی تو اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی تیمارداری کو چلے گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی عیادت کی، اور وہ گھبرا گئی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہیں مجھ سے بدلہ نہ لے لیں. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، میں تو آپ کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں. اور انہوں نے اس عمل سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام لے آئی وہ. اب کیونکہ یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے اور یہ سعودی گورنمنٹ نے بند کیا ہے، وہ بڑھیا یہاں کہیں اوپر رہتی تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں عبادت کرتے تھے. مسجد رسول کے نام سے یہ مشہور ہے. تو یہ طائف میں دیکھنے کی جگہ ہے، اور یہ ایک پتھر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے. اب یہ کتنی حقیقت ہے یا نہیں اس بات کا تو نہیں ہے، لیکن لوگوں سے سنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس پتھر سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے. اور یہ طائف میں موجود ہے، اور طائف اس وقت بہت ٹھنڈا موسم ہے، نومبر 2023. مسجد رسول کا باہر کا حصہ